یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں جو ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیے ہوا ہے، یعنی کفن میں لوگوں نے دفن دیا، لیکن دیکھنے والے نے کیا دیکھا کہ کفن نہیں بلکہ بہترین حلہ پہنے ہوئے ہیں، جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور آپ کے سروں پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، حضرت کیا حال ہے؟ یہ جنتی لباس، سر پہ موتی والا تاج، کیا حال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ پوچھا گیا کس سبب سے، کون سا عمل کام آیا؟ عرض کیا، انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا اور یہی عمل ہمیں کام آ گیا۔ یہی عمل ہمیں کام آ گیا۔ یاد رکھیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے کوئی 100% نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یقیناً میرا یہ عمل قبول ہو گیا۔ اللہ کی رحمت پہ ہے، اللہ چاہے تو قبول فرما لے، ہے نا؟ لیکن درود پاک پڑھنا حضور کی بارگاہ عالی میں یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ ہر ایک کا قبول ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، عالم صاحب ہوں یا جاہل صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کا پڑھنا جو ہے قبول ہوتا ہے۔ صاحب تحفۃ الاخیار، تحفۃ الاخیار ایک کتاب کا نام ہے، اس کے رائٹر نے، اس کے مصنف نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے، روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اب محتاجی چاہے پیسے کی ہو یا اولاد کی ہو یا صحت و تندرستی کے تعلق سے ہو، یعنی کوئی ہمیشہ بیمار رہ رہا تو صحت کے معاملے میں تو محتاج ہوا، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونا یہ بھی ایک محتاجی ہے۔ اولاد تو ہیں لیکن اولاد کامیاب نہیں ہے، ہے نا؟ یا کامیاب بھی ہیں لیکن اولاد ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں، ہے نا؟ تو یہ تمام معاملات، جو بھی محتاجی ہے، کسی بھی محتاجی کے تعلق سے اگر کوئی شخص روزانہ 500 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث شریف کی نقل کرنے کے بعد صاحب تحفۃ الاخیار لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، جب اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ورد کر لیا، یعنی روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا۔ جب وہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غنی کر دیا، یعنی اللہ نے اس کی دولت میں خوب برکتیں عطا فرما دی، مالدار ہو گیا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا
حالانکہ وہ اس سے پہلے مفلس اور حاجت مند تھا، یعنی پہلے تو غریب تھا وہ، لیکن جب درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرمائی، اور ایسی برکتیں ہونے لگی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے نا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے، اپنی عادت بنائیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں۔ اب سرکار کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اب کوئی شخص پڑھنا شروع کر دیا، 500 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کی محتاجی دور نہیں ہوئی، پریشانی ہے ہی، اس کا کیا مطلب؟ تو خبردار، اگر کبھی ایسا ہو تو دل میں یہ شائبہ بھی نہ کرے کہ سرکار کا فرمان جھوٹا ہے، معاذ اللہ، ہے نا۔ یہ پڑھنے والے کی کمی ہے، ممکن ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یا حروف کی ادائیگی نہ ہو پا رہی ہو، ہے نا، یا کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی ہے۔ بہرحال پڑھنے والا اگر واقعی دل لگا کے پڑھے گا تو یقیناً اسے فائدہ پہنچے گا، یقیناً اسے جو ہے مالداری اور اس کی تکلیف جو ہے دور ہوگی۔ میں نے کل کے درس میں یہ بتایا تھا کہ کثرت درود کا کیا مطلب ہے، یعنی کتنی مرتبہ روزانہ درود شریف ہم پڑھیں تو زیادہ پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے کئی اقوال ہیں بزرگوں کے کہ کثرت درود کی تعریف کیا ہے۔ کیا 24 گھنٹہ درود و سلام ہی پڑھتے رہیں؟ اور بھی تو کام کاج ہے، نمازیں بھی ہیں، روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، تو کتنی مرتبہ کوئی درود شریف پڑھے گا کہ کثرت درود پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا؟ تو اس عقدے کے حل کے تعلق سے بزرگان دین کے چند اقوال یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو بھی اقوال یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں یہ سب معتبر کتابوں میں وارد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک قول پہ اگر آپ عمل کر لیتے ہیں اور درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو یقیناً کثرت درود پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، ہے نا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت درود شریف کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ یہ پہلا قول ہے آپ کا۔ آگے فرماتے ہیں ورنہ 500 پر اکتفا کریں، اگر 1000 نہ ہو سکے تو 500 تو ضرور پڑھ لیں۔ بعض بزرگوں نے روزانہ 300 بتایا ہے کہ 300 مرتبہ پڑھیں، اور بعض نے نماز فجر و عصر کے بعد 200 پڑھنے کے فرمایا ہے، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھ لیں، یعنی فجر کے بعد 200 بار پڑھ لیں، شام میں 200 بار پڑھ لیں، اور سوتے وقت بھی تھوڑا پڑھ لیں۔ شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں روزانہ کم سے کم 100 بار درود شریف ضرور پڑھا کریں، 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، یعنی اگر 100 مرتبہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو کثرت درود شریف پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و عافیت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو، ہم سب کے بال بچوں کو اور ہم سب کی آنے والی تمام نسلوں کو مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کے لبوں پہ
کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے مل کر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اسے ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔